جی اب ہمارا جو ہے نیکسٹ سیشن شروع ہونے والا ہے، جس میں ہمارے کچھ صوفیانے جو ہیں اپنی اپنی تحریروں سے کریں گے، اور اس سیشن کی ہوسٹنگ جو ہے ہمارے واصل کریں گے، اور واصل حسینی صاحب جو ہیں وہ پہلے کہنے والے کا، تحریر والے کا تھوڑا سا تعارف کرا کے چند سطروں میں بلائیں گے. تو واصل آپ شروعات کریں پلیز اس سیشن کی، اور جو جنہیں نہیں بولنا ہے، جو تحریر نہیں پڑھیں، وہ پلیز اپنے آپ کو میوٹ رکھیں، اور جن کی تحریر ہوگی وہ بتائیں گے. بہتر. تو جیسے کہ پہلا سیشن مکمل ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ دلچسپی کے ساتھ چل رہا ہے، تو لوگوں کی دلچسپی برقرار رکھتے ہوئے ہم دوسرے سیشن کی ابتدا کرتے ہیں، جس میں ابن صفی پر لکھے گئے چنیدہ مضامین پیش کریں گے جو صاحب تحریر خود پڑھیں گے تاکہ ان کی محنت کو شنیدہ کا اعزاز بھی حاصل ہو سکے. تو پہلے مہمان کے طور پر میں محترمہ سمیرہ عابد صاحبہ کو دعوت دیتے ہیں، جن کی تحریر اور عنوان ہے ابن صفی کے کردار نگاری سے کردار سازی تک. محترمہ سمیرہ عابد صاحبہ، میم انمیوٹ کر دیجیے ان کو. جی میں نے سمیرہ صاحبہ آپ انمیوٹ ہیں. ہیلو ہیلو جی، اب کیا میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. اب آ گئی. جی بالکل. شکریہ. جی آواز آ رہی جی میرا خیال ہے کہ میں وقت ضائع کیے بغیر اپنا مضمون شروع کرتی ہوں، کیونکہ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے میں کم سے کم طویل کر سکوں اور اسے پڑھی، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوگی کہ یہ مختصر رہے. جی میں اپنے مضمون کی ابتدا کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامیاب تخلیق کار جب اپنے سفر پر نکلتا ہے تو اپنے تخلیقی سفر میں دو مراحل سے گزرتا ہے، تخیل اور اظہار. دو خواہشات رکھتا ہے، صنعت قبولیت اور اثر آفرینی، اور ممکنہ طور پر دو نتائج حاصل کرتا ہے، شہرت اور دوام. محترم ابن صفی ان تمام مقامات کے حامل ہیں: عوام کو صحت مند تفریح فراہم کرنے کا تخیل اور اس کے اظہار کی مؤثر ترسیل، عوام کی جانب صنعت مقبولیت اور غیر معمولی اثر آفرینی، زندگی میں بے مثل شہرت اور بعد از مرگ چاہنے والوں کا ایک بڑا حلقہ. لیکن کامیاب تخلیق کار سے آگے کا سفر ایک عظیم تخلیق کار کا ہوتا ہے، اور یہ مقام چند ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. عظیم تخلیق کار اعلیٰ مقاصد رکھتا ہے، ان کے حصول کے لیے ادب تخلیق کرتا ہے، باز نہیں کرتا لیکن تعلیم دیتا ہے، معاشرے کی بدصورتی دکھاتا ہے لیکن معاشرے کو بدصورت نہیں دکھاتا، نصیحت کرتا ہے لیکن بین السطور کرتا ہے، ناسور ایسے سامنے لاتا ہے کہ گھن نہ آئے، نفسانی کجی یوں بیان کرتا ہے کہ کوئی تلذذ کشید نہ کرے، کردار نگاری کرتا ہے کہ کردار سازی کرے، اور یہی آج کا موضوع ہے. ابن صفی نوجوان نسل کو جنسی لٹریچر سے بچانے کا مقصد لے کر چلے اور اپنے کرداروں کے خال و خط تراشتے ہوئے اپنے قارئین کو شخصیت سازی کی راہیں دکھاتے رہے، انہیں قانون پسند بناتے رہے، مضبوط کرتے رہے. محترم ابن صفی نے انگنت کردار تخلیق کیے، مستقل، جھلک دکھا کر چھپ جانے والے، دہرائے جانے والے اور کبھی کبھار سامنے آنے والے، لیکن ہر کردار اپنا اثر چھوڑ کر دیا. مثبت کردار کامیاب ہو کر اور منفی کردار ناکام ہو کے قانون پسندی، وطن پرستی اور بھلائی کی ترویج کرتے رہے. کچھ کردار خیر کے لیے اپنی جدوجہد میں حصہ لیتے رہے اور کچھ پس منظر میں رہ کے مدد کرتے رہے. کچھ نے بھلائی کی راہ میں جان گوائی اور کچھ قید و بند کی صعوبتوں سے گزرے. ان تحریر میں اعلیٰ کردار کے حامل افراد صنف مخالف کو محض انسان سمجھ کے ملتے ہیں، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے، انسانی جان کو قیمتی سمجھتے ہیں، مادر وطن کی حفاظت کو مقدم رکھتے ہیں، زیادہ تر کام قانون کی حد میں رہ کے کرتے ہیں. جہاں منفی کرداروں کی بات آتی ہے وہاں ابن صفی ایسے منفی کرداروں کا پس منظر بھی بیان کرتے ہیں کہ کیسے معاشری حالات، کیسے جذباتی خلا، کون سے سقیم رویے اور کیسے قدر اور رشتے ان منفی کرداروں کی تجسیم کرتے ہیں. کس طرح غیر ملکی ایجنٹ اپنے مخصوص مقاصد کے لیے عوام کو تقسیم کرتے ہیں، اور پروپیگنڈا انجینئرز کس طرح رائے عامہ کو ترمیم کرتے ہیں. ابن صفی بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، جگاتے ہیں اور علاج تجویز کرتے ہیں. ابن صفی کی کردار نگاری کا ابتدائی دور اس زمانے کی روایات سے متاثر تھا جہاں کردار مطلق اچھائی یا برائی کے حامل ہوا کرتے تھے، جیسے انسپیکٹر فریدی جو دراصل مصنف کا اپنا آئیڈیل تھا، ہر لحاظ سے مکمل، اعلیٰ، ہر سکم سے پاک، ہر معاملے میں پرفیکٹ، احمد کمال فریدی.
اس دور میں ہیرو سے مزاح کی توقع نہیں کی جاتی تھی، تو یہ ذمہ داری سارجنٹ حمید کے کاندھوں پر ڈالی گئی۔ ابتدائی ناولز میں منفی کردار ایک مخصوص مجرمانہ طرز حیات رکھتے تھے یا انڈر ورلڈ کے نمائندہ تھے، یعنی کردار اچھائی اور برائی کی علامت کے طور پر سامنے آتے، کیونکہ مصنف کی ترجیحات بالکل واضح تھی، اچھائی کو برائی پر غالب آنا تھا۔ ابتدائی استحکام کے بعد ابن صفی نے کردار نگاری میں تجربات کی ابتدا کی۔ انور کا کردار اس کی ایک مثال ہے، جس کی مخصوص خاندانی پس منظر اور حالات کے دباؤ نے اس کی اخلاقیات کو اپنی فطرت کے سانچے میں ڈھلنے پر مجبور کر دیا۔ تاہم یہاں بھی انہوں نے اپنے بنیادی مقصد سے انحراف نہیں کیا اور انور کو صنفی روایات سے باقی نظر آنے کے باوجود جنس زدگی کا شکار نہیں ہونے دیا۔ رشیدہ کا کردار ایک منفرد تجربہ تھا۔ غالباً محترم ابن صفی ٹپیکل جینڈر رولز سے ہٹ کر عورت کے کردار کو سامنے لانا چاہتے تھے۔ شاید اس دور کے قارئین نے اس خیال کو بھرپور پذیرائی نہیں دی یا پھر انور کے کردار کی منفیت رشیدہ کو کھا گئی۔ اس دور کے منفی کردار بھی دلچسپ ہونے لگے تھے، سامنے کرداروں میں بھی تنوع بڑھنے لگا تھا، حتیٰ کہ غیر موجود کردار جیسے یدھ راج اور زفورس بھی اپنا اثر چھوڑے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ جہاں لیڈی افروز، بے گناہ مجرم کا پرویز اور ڈاکٹر نارنگ جیسے نفسیاتی کردار تھے، وہیں خوفناک ہنگامہ کی آمرہ جیسے معصوم، سیاپوش لٹیرا کے ذکی جیسے لالچی اور دوہرا قتل کا تخریب شاہد جیسے شرارتی کردار بھی تھے۔ قاسم کا کردار معصومیت اور مجبوری کے درمیان بیڈ پیرنٹنگ کا ایک شاہکار تھا، تو جیرالڈ شاستری منفی کرداروں میں ایک انفرادیت کا حامل تھا۔ اس کے بعد محترم ابن صفی کا فنی سفر نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہوا۔ ان کے آئیڈیل نے پیڈسٹل سے اتر کر عام آدمی کا لباس پہن لیا تھا۔ علی عمران کا کردار تخلیق ہوا اور چھا جانے کے لیے ہوا۔ گوگل پر موجود بعض اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد مصنفین نے 20,000 سے زائد کتب علی عمران اور عمران سیریز کے کرداروں کو استعمال کرتے ہوئے لکھی۔ شاید دنیا میں یہ ایک منفرد مثال ہے۔ اس مقام سے آگے ابن صفی کی کردار نگاری مزید حقیقی ہوتی گئی۔ مطلق خیر و شر کی نمائندگی کی بجائے کردار خیر و شر کا مجموعہ نظر آتے تھے۔ معذرت مجھے پیج پلٹنا تھا۔ نفسیاتی کرداروں کی ایک یکجا نظر آتی ہے جو اپنی اپنی جگہ الگ مطالعے کی متقاضی ہے۔ علامہ دہشت، جنرل ایڈمن ٹراؤن لیگساسٹ، سبیہہ، فریدہ، ٹریسی اور سنجھی جیسے منفرد منفی کردار، نادر جس کی زندگی اقباس نے بدل دی، ساجدہ حبیب کی زبانی معاشرتی علمیے کا بیان، کس کس کا ذکر کیا جائے۔ ابن صفی کی کردار نگاری جب بھی کردار سازی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تب وہ اس دور کے مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ مثلاً ہپیزم اس دور کا ایک اہم مسئلہ تھا اور انہوں نے اپنے کرداروں کے ذریعے اس کے مثبت اور منفی پہلو اجاگر کیے۔ منشیات، اسلحہ، غیر ملکی مداخلت، اندرونی اور بیرونی سازشیں، انڈیوسڈ وبائیں ان کا موضوع رہی۔ ایٹمی ری ایکٹر کے بارے میں بین الاقوامی رویوں اور اپنے مفادات کا ذکر کیا۔ اس دور میں ہونے والی جنگوں کے اسباب و علل کو پہچانتے ہوئے غیر ملکی ایجنٹوں کی ریشہ دوانیوں کو موضوع بنایا۔ ابن صفی اپنے قاری کی کردار سازی کے لیے مختلف کرداروں کی زبان سے نصیحت بھی کرتے اور تنبیہ بھی۔ ان کے کردار بعض مقامات پر لافانی جملے کہتے رہے، یہ صدائے صحرا ہے اور ابدیت ابھی توے پر ہے، کیا تم کوئی مذہبی آدمی ہو اسی لیے دوسروں کی دل آزاری میں لذت محسوس کرتے ہو؟ میں تو درندوں سے بہت محبت کرتا ہوں، فوراً مار ڈالتے ہیں، سسکا سسکا کر نہیں مارتے۔ ان کی تحریروں میں صرف شخصی کردار سازی نہیں بلکہ اجتماعی کردار سازی بھی ملتی ہے، جیسے کہ اگر تم قانون کو ناقص سمجھتے ہو تو اجتماعی کوششوں سے اسے بدلنے کی صحیح کیوں نہیں کرتے؟ اگر کسی ایماندار کو اپنی چھت کے نیچے پناہ نہیں ملتی تو وہ گلی میں رہنے والے کتوں سے ساز باز کر لیتا ہے۔ کہیں وہ نوکر شاہی کو گوبر شاہی قرار دیتے ہیں تو کہیں ملکہ کائنات کی زبانی جمہوریت کے سکم پر تبصرہ کرتے ہیں، کہیں کہیں آئیڈیل نظام حکومت کے خدوخال بھی واضح کرتے ہیں، جیسے کہ بالی سونار کی یوٹوپین حکومت۔ بعض کرداروں کی وساطت سے وہ اقوام عالم پر تبصرہ کرتے نظر آئے، جیسے کہ وہ اپنی حماقت مآب قوم کی نمائندگی کر رہا تھا۔ آخر تم نے جرمنی سے نکالے ہوئے یہودیوں کو کینیڈا کے وسیع میدانوں میں کیوں نہیں بسایا تھا؟ انہیں فلسطین کے صحرا میں ٹھونسنے کی کوشش کیوں کر ڈالی تھی؟ عمران سیریز اور جاسوسی دنیا کے کرداروں میں ہر شعبہ زندگی کے افراد شامل ہیں، سیاستدان، کاروباری افراد، نوکری پیشہ، جرائم پیشہ، ادیب، شاعر، مذہبی افراد، مصور، درزی خانہ چلانے والے، ڈاکٹر، سائنسدان، فقیر، ملنگ، لیکن عملداری قانون کی ہے۔ ان گنت قومیتوں کی نمائندگی ہے لیکن مقدم اپنی قوم کے مفادات ہیں۔ ہر طرح کے لوگوں کے مسائل کا احاطہ ہے، مرد، عورت، مخنث، موٹے، دبلے، معذور، لیکن پیغام انسانیت کا ہے۔
ہر طرح کے مسائل ہیں، داخلی، خارجی، شخصی، اجتماعی، اصلاحی، انتقامی، لیکن علم سچ کا بلند ہے۔ ایک محدود دور میں لکھے گئے ناول، لیکن پیغام آج کے دور میں بھی حقیقت ہے۔ صوبائیت کو مسترد کرنے کا، بین الاقوامی سازشوں کو پہچاننے کا، وطن سے محبت کا، اور آج کے قاری اور مصنف کو اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ سمیرہ صاحبہ، بہت عمدہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب اگلے مضمون نگار کے حیثیت سے حیدر کاظمی کو دعوت دوں گا، جن کا موضوع اسرار ناروی ہے۔ حیدر کاظمی کا تعلق فیصل آباد پاکستان سے ہے، شعر و ادب سے گہرا لگاؤ ہے اور اردو ادب کے طالب علم ایم اے اردو بھی ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں اور نئی نسل کے شعراء میں ایک ابھرتا ہوا نام آپ کا بھی ہے۔ محترم حیدر کاظمی صاحب۔ السلام علیکم۔ میری آواز میرے خیال میں ٹھیک آ رہی ہوگی نا واصل؟ جی جی ہاں، آواز بہتر آ رہی ہے۔ تو دیکھیں، ابن صفی کو تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اسرار ناروی کو بس کچھ لوگ جانتے ہیں۔ ویسے یہ بھی کہنا میرا بنتا نہیں، کیونکہ اپنی شعری حیثیت میں بھی وہ ایک مکمل ادیب تھے۔ تو اب میں باقاعدہ اپنی جو مضمون کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اس شعر سے کہ شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا۔ اس شعر کو شاعری کا معیار رکھتے ہوئے اگر اسرار ناروی کی شاعری کو پرکھا جائے تو یہ بات روز روشن کی مثل عیاں ہوتی ہے کہ ابن صفی کی شاعری حقیقتاً ایسی شاعری ہے جسے شاعری کہا جا سکتا ہے۔ تمام تر شعری لوازمات سے بھرپور شاعری کے خالق اسرار ناروی، معروف بہ ابن صفی، بے شک و شبہ ایک بلند پایا نثر نگار ادیب کی حیثیت سے ادبی دنیا میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ کسی نے ابن صفی سے کہا کہ اگر آپ صرف شاعری ہی کرتے تو بہت آگے جاتے۔ تو ابن صفی کے جواب میں ہمیں حقیقی دنیا دکھائی۔ جواب تھا کہ اجی واہ سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اس جواب سے ان کی شخصیت کی ایک جہد ہم پر آشکار ہوتی ہے، جو بہت ہی بامقصد زندگی بتانے کے لیے کوشاں ہے۔ اسی جواب میں ایک راز پنہا ہے کہ کیوں ابن صفی نے اسرار ناروی پر ابن صفی کو ترجیح دی۔ ابن صفی ایک بامقصد نثر نگار ہے جو اپنی نثر سے معاشرے میں پائے جانے والے ناسوروں کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکا ہے، جبکہ شعری حیثیت میں ایسا کر پانا ذرا مشکل ہے۔ جی بالکل، ایسا ذرا مشکل ہے، ناممکن نہیں، اور یہ خود اسرار ناروی نے ثابت کیا۔ ان کی شاعری کے موضوعات بھی ان کی نثر سے بہت مختلف نہیں تھے، ان کی شاعری میں بھی مقصدیت تھی۔ مثال کے طور پر ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا جس میں انہوں نے غائبانہ عنصر کو باپ کے استعارے کے طور پر پیش کیا ہے، جو اپنی ذات پر تو ہزار ستم برداشت کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کو سکھ کی چھاؤں میں رکھنے کے لیے کوشاں ہے۔ شعر سنیے کہ وہ جس کا سایہ گھنا گھنا ہے، وہ جس کا سایہ گھنا گھنا ہے، بہت کڑی دھوپ جھیلتا ہے۔ اسرار ناروی نے اپنی شاعری میں سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت میں جو بھی کہنا چاہا وہ اس ایک شعر سے ہی ہم سب پر واضح ہو جائے گا۔ شعر سنیے کہ بس ایک ہم ہی لیے جائیں در سے عجز و نیاز، بس ایک ہم ہی لیے جائیں در سے عجز و نیاز، کبھی تو اکڑی ہوئی گردنوں میں بھی ہم آئے۔ تقریباً ہر شاعر نے اپنے اپنے اسلوب میں آدمی کی تعریف کی ہے۔ اسرار ناروی اس زمن میں کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ شعر سنیے۔ بس اتنی سی روداد ہے آدمی کی، بس اتنی سی روداد ہے آدمی کی، کبھی رہنمائی کبھی راہزنی کی۔ آدمی ہی کی طرح دنیا پر ہر معروف شاعر نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق شعر کہے ہیں، مگر حضرت ناروی کیا کہتے ہیں، سنیے کہ یہ تو جنگل ہے یہاں کون کس کا ہے داد رس، یہ تو جنگل ہے یہاں ہے کون کس کا داد رس، بھیڑیے نے بھیڑیے کو کاٹ کھایا بات ختم، بھیڑیے نے بھیڑیے کو کاٹ کھایا بات ختم۔ حضرت انسان کو آئینہ دکھاتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم خود ہی کرتے ہیں فتنوں کی پرورش، آتی نہیں ہے کوئی بلا ہم پہ ناگہاں، ہم خود ہی کرتے ہیں فتنوں کی پرورش،
آتی نہیں ہے کوئی بلا ہم پہ ناگہاں۔ اسرار ناروی نے خیالستانی معاشرے کی لیلا کی زلفیں سنوارنے کی بجائے اپنے ارد گرد چلتے پھرتے ہوئے روزمرہ کے کرداروں کے مسائل کو ترجیح دی، اور یہی وہ بات ہے جو انہیں سب سے ممتاز بناتی ہے۔ شعر سنیے کہ بھوکے ہی سو جاتے ہیں کھیتوں کے مزدور یہاں، بھوکے ہی سو جاتے ہیں کھیتوں کے مزدور یہاں، اونچے محلوں کے معمار فٹ پاتھوں پر مرتے ہیں۔ اب طوالت سے گھبراتے ہوئے میں یہیں پہ اختتام کرنا چاہوں گا، اور یہاں پہ ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے، آپ سب کو بھی بہت پسند ہوگا، ضرور سنیے گا۔ بالآخر تھک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا، بالآخر تھک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں۔ بہت شکریہ آپ۔ بہت شکریہ بہت حیدر، خوب، ماشاءاللہ بہت حیدر بھائی، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت عمدہ تحریر آپ نے پڑھی اور پیش کی، تمام لوگوں نے اس کو سنا۔ اب اگلے مضمون نگار کے طور پر ہم فائزہ احمد کو دعوت دیں گے، کا موضوع ہے ابن صفی ایک ستارہ۔ فائزہ احمد کا تعلق ناگپور انڈیا سے ہے، اردو ادب میں ماسٹر کیا ہے، لکھنے لکھانے کی شوقین ہیں اور ابن صفی کو کم عمری سے پڑھا ہے، اور 5 سال سے دی گریٹ ابن صفی فینس کلب کی رونق بڑھا رہی ہیں۔ محترمہ فائزہ احمد صاحب۔ ہیلو ہیلو، ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو، آواز آ رہی ہے۔ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا موضوع ایک ستارہ ابن صفی ہے، تو میں مضمون کی شروعات کرتی ہوں۔ برسوں پہلے اردو ادب کے آسمان پر ایک روشن ستارہ اپنی پوری آب و تاب سے جگمگانے لگا۔ اس ستارے کی روشنی اتنی منور تھی کہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی، اور اردو ادب نے اس درخشاں ستارے کی روشنی میں اپنا ایک نیا سفر شروع کیا۔ ذہنوں کے ارتقاء کا سفر، نسلوں کی ذہنی تربیت کا سفر، اور سب سے بڑھ کر صاف ستھرے ادب کا سفر۔ یہ ستارہ تو اپنی مدت پوری کرنے کے کچھ عرصہ بعد ڈوب گیا، لیکن دنیا آج بھی اس کی روشنی سے منور ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور اس ستارے کا نام تھا ابن صفی۔ ابن صفی اردو ادب اور خاص طور سے اردو جاسوسی ادب کے وہ بےتاج بادشاہ ہیں جن کے قلم کے فیض سے ایک زمانہ سیراب ہوا۔ انہوں نے اردو ادب پر جو احسان کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ ان کے کردار علی عمران، فریدی، حمید، قاسی، دوشی، تنویر، صفدر، جولیا، اور ان کے علاوہ بھی ایسے بہت سے لافانی کردار ہیں جو لوگوں کے ذہنوں سے چپک کر رہ گئے اور اپنے انمٹ نفوذ چھوڑ گئے۔ ابن صفی کی پیدائش الہ آباد اتر پردیش کے قصبہ نارا میں سن 1928 میں ہوئی تھی۔ ان کا اصل نام اسرار احمد تھا، جو بعد میں انہوں نے اپنے والد صفی اللہ کی نسبت سے ابن صفی میں تبدیل کر لیا۔ اسرار احمد المعروف ابن صفی کو بچپن سے ہی مطالعے اور سراغ رسانی کا شوق تھا۔ اس سے پہلے ان کے کئی تنزیہ اور مزاحیہ مضامین صغر الفرقان اور سنکی سولجر کے نام سے شائع ہو چکے تھے۔ 1952 میں انہوں نے جاسوسی ناول لکھنے کا آغاز کیا اور کرنل فریدی کے نام سے ایک جاسوسی کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، جو جاسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیک اور مضبوط کردار کا انسان بھی تھا۔ کرنل فریدی کو لوگوں نے کافی پسند کیا، جس کے کچھ عرصہ بعد ہی علی عمران نام سے ایک اور کردار سامنے آئے ہیں۔ اس کردار نے بھی بہت جلد لوگوں کے ذہنوں میں مقبولیت حاصل کر لی، اور پھر تو جیسے چاروں اور ان کرداروں کی دھوم بچ گئی، اور بر صغیر کے بچے بچے کو ہر مہینے ابن صفی کے ناولوں کا بڑی شدت سے انتظار رہنے لگا، اور اس طرح ابن صفی کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ اپنے کرداروں اور ان کی کہانیوں کے ذریعے ابن صفی نے معاشرے کو دراصل یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ بے راہ روی سے کیسے بچا جائے اور ایک صاف ستھرے معاشرے کی تکمیل کیسے کی جائے۔ فائزہ میوٹ پہ چلی گئی۔
نہیں میرے خیال سے کچھ کنیکشن کا مسئلہ ہو رہا ہے شاید. ہیلو فائزہ. جی میرے خیال سے ان کی آواز کا کوئی مسئلہ ہو گیا فائزہ کی. ہیلو فائزہ آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے خیال سے. نہیں میوٹ نہیں ہے وہ, اور میرے خیال سے ان کی آواز کا کنیکشن کا مسئلہ ہے, کنیکشن کوالٹی کا. تو اگر نہیں ہوا تو پھر ہم دوسری طرف پڑھتے ہیں. واصل میرے خیال سے آپ ان کو بلا لیں. اب اگلے پارٹیسپینٹ میرے خیال سے عزم ہے, ان کو بلا لیں. کیا آ گئی فائزہ شاید. ہیلو فائزہ. ہیلو جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. صاف نہیں آ رہی ہے, ذرا مائک اپنا درست کر دیں. جی کچھ آواز گڑبڑ آ رہی ہے, ٹیکنیکل ایشو ہے کچھ. گڑبڑ ہو رہا ہے. واصل آپ ایسے کریں کہ میرے خیال سے اگلے پارٹیسپینٹ کو بلا لیں. میرے خیال وہ ٹھیک ہے, عزم صاحب ہوں گے. میں عزم بلا موجود لیتا ہیں. ہوں, آپ میوٹ کر دیں. ہاں ماشاءاللہ فائزہ اپنا مضمون پڑھ رہی تھی, ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے کچھ پریشانی پیش آ گئی. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلے مضمون نگار کے طور پر میں ڈاکٹر شاہد جمال کو دعوت دوں گا, جن کا موضوع ہے ابن صفی کی تحاریر میں جمالیاتی پہلو. ڈاکٹر شاہد جمال کا تعلق مئو ناتھ بھنجن انڈیا سے ہے. اردو افسانے میں بچوں کی نفسیات جیسے اہم موضوع پر پی ایچ ڈی کی ہے. ابن صفی پر عمدہ مضامین لکھ چکے ہیں. محترم ڈاکٹر شاہد جمال. شاہد بھائی. جی السلام علیکم. جی شروع کریں. آواز آ رہی ہے نا؟ جی 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 کلیئر جی آپ کی آواز کلیئر ہے. جی چونکہ میرا مضمون تھوڑا سا طویل ہے تو بنا کسی تمہید سے میں شروع کرتا ہوں کہ ابن آدم کی سب سے بڑی دولت کا نام احساس جمال. احساس جمال کی ہی بدولت کسی فنکارے کی تخلیق ممکن ہے, اور یہ احساس جمال کی ہی قوت ہے کہ فنکار ہمارے کر لیتے ہیں. احساس جمال بڑی حد تک داخلی معاملہ ہوتا ہے. ایسا اس لیے کہ ایک شخص کا ذوق جمال دوسرے شخص سے مختلف ہو سکتا ہے, بلکہ مختلف ہوتا بھی ہے. تاہم ہم مذاق انسان کسی ایک قطرے جمال کی جمالیاتی صفات کی شدت تاثیر پر متفق ہو سکتے ہیں. ہر شخص کی جمالیاتی حس منفرد ہو سکتی ہے. مثلاً اگر آپ عمران پسند ہیں تو اس لیے کہ عمران کا کردار آپ کے ذوق جمال کی تسکین کرتا ہے, اور اگر آپ فریدی پسند ہیں تو بھی یہی وجہ ہے کہ فریدی کا کردار آپ کی جمالیاتی حس کو تسکین فراہم کر رہا ہے. اس میں ان کرداروں کا صرف ظاہری رنگ ڈھنگ شامل نہیں ہے, بلکہ ان کی نفسیات, ان کے عادات و اطوار, ان کے اخلاق, انداز گفتگو اور وضاحت سبھی کچھ شامل ہیں. اس طرح حس جمال ایک ایسی داخلی قدر ہے جو تمام انسانوں کو ایک دوسرے سے ممیز کرتی ہے. ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ذوق جمال تبدیل ہوتا رہتا ہے یا تکمیل کی جانب گامزن رہتا ہے. یونانی فلسفیوں نے جمالیات کو فلسفے کا ایک پہلو قرار دیا ہے. ارسطو نے اسے حسن اور حسن کی فطرت اور فنون لطیفہ سے قریب تر کیا. اس سے قبل سقراط نے اسے صرف اخلاقیات سے منسوب کر رکھا تھا, جبکہ افلاطون نے اچھے شہریوں کے لیے علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا تھا. بامگارٹن نے آرٹ کے ذریعے اس دنیا کے حسن کو پانے اور حیات و کائنات کے حصی رشتے کو سمجھنے میں اس کی مدد لی. اس کا کہنا ہے کہ جمالیات کی بنیاد مظاہر فطرت ہے. ان کو محسوس کرنا اور ادبی پیرائے میں ان کا اظہار بھی جمالیات کے زمرے میں آئے گا. بامگارٹن ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے 1739 میں جمالیات کے لیے ایستھیٹک لفظ کا استعمال کیا. ہیگل اسے آرٹ اور زندگی کے حسن کو سمجھنے کا ذریعہ مانتا ہے. یہ تمام آراء جمالیات کی مختلف جہات کی وضاحت کرتی ہے. درج بالا سطور میں پیش کیے گئے تمام تصورات و خیالات میں بنیادی سچائی یہی ہے کہ فنون لطیفہ جمالیات کی ہی دین ہے. جمالیات ہی کسی تجربے یا مشاہدے کو فنی پیکر عطا کرتا ہے. جمالیاتی فکر و شعور ہی کسی فن پارے کی تخلیق کی بنیاد ہے. جمالیات ایک ایسا علم ہے جو حواس خمسہ کے ذریعے باطنی مسرت حاصل کرنا سکھاتا ہے, جس کا ادراک حواس سے ہوتا ہے. جمالیات بنیادی طور پر حسن کا فلسفہ ہے. اب رہا سوال یہ ہے کہ حسن کیا ہے؟ کیا اسے تجریدی پیرائے میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ تو جناب, حسن ایک محیط اور ہمگیر حقیقت ہے اور کسی مخصوص شے میں پوشیدہ نہیں ہے.
حسن کائنات کے ہر ذرے میں ہے اور ہر ذرے سے باہر بھی ہے۔ حسن کی اب تک جتنی بھی تعریفیں کی گئی ہیں ان میں سے کسی کو غلط تو نہیں کہا جا سکتا، تاہم وہ تمام تعریفیں ناقص ضرور ہیں۔ اعتدال اور توازن حسن کی بنیاد ہیں۔ کسی اشیاء کے تمام جزوں میں اعتدال اور توازن کا خاص خیال ہی اسے حسین بناتا ہے۔ ایک سنگ تراش سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ اتنا حسین مجسمہ کیسے بنا لیتا ہے تو اس کا جواب تھا کہ حسن تو پتھر کے اندر پہلے سے ہی موجود تھا، اس نے صرف اس پتھر سے اضافی ٹکڑے نکال کر اسے اعتدال اور توازن بخشا ہے، جس کی بدولت وہ پتھر حسین مجسمے میں تبدیل ہو گیا۔ بامگارٹن کا کہنا تھا کہ جمالیات کی بنیاد مناظر فطرت کا بیان ہے۔ اس قول کے تناظر میں ابن صفی کے ناولوں کا جائزہ لیا جائے تو بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابن صفی کے تقریباً تمام ناولوں میں فطرت کی منظر نگاری اپنے عروج پر ہے۔ ان مناظر کے بیان کرنے کا انداز انہیں حقیقت سے اتنا قریب تر کر دیتا ہے کہ وہ تمام مناظر ہمیں تصور میں نظر آنے لگتے ہیں۔ ابن صفی مناظر فطرت کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ اس بیان سے قاری کے جمالیاتی ابتہاج کو سمانیت ملتی ہے۔ ایک منظر ملاحظہ کریں، تاہیتی کے صدر مقام پاپیتے، کیونکہ اس مقام کے لیے میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا تھا کہ اس کا پروناؤنسیشن کیا ہو گیا، تو یاسر بھائی نے بتایا کہ وہ پاپیتے ہے۔ بہرحال اگر آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں اور یہ مقام دیکھیں تو اس کا جمالیاتی حسن کچھ اور نکھر کر سامنے آتا ہے۔ ہاں، تو تاہیتی کے صدر مقام پاپیتے کی ایک خوشگوار رات تھی۔ ساحل کی طرف سے آنے والی نمالود ہوائیں بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی خوشبوؤں سے بوجھل ہو جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دوشیزہ فطرت نے اپنے معطر گہتو کھول دیے ہیں۔ خوشبوئیں بات بات کی مکاریں، ترغیب اور رغبت کی آنکھ مچولی بن کر رہ گئی تھی۔ رات کے 2 بجے تھے لیکن پورا شہر جاگ رہا تھا۔ کیفے اور ریستورانوں میں قہقہے تھے، سازوں کی جھنکاریں اور گیتوں کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ساری دنیا میں یہیں سے مسرتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ ابن صفی کے کئی نسوانی کرداروں میں بدن کی جمالیات واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں تھریسیا ایک ایسا کردار ہے جو میک اپ میں ہو یا اپنی اصلی صورت میں، قاری کے شعور اور لاشعور میں اس کا حسن بالکل تازہ رہتا ہے۔ اس کردار کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ کردار سامنے آتا ہے تو قاری کے حصے جمال کو کبھی بھی مجروح نہیں کرتا۔ اس میں ابن صفی کے بیانیے کا بڑا دخل ہے۔ اس کردار کے بیان میں ابن صفی نے بدن کی جمالیات سے بھرپور استفادہ کیا ہے، جس کی بدولت تھریسیا کے نقوش، اس کے دلکش خطوط اور جسمانی پیچ و خم قاری کے اذہان میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ اس کردار کے افعال و اعمال سے بھی قاری جمالیاتی طور پر محظوظ ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو، عمران نے اسے دیکھا، وہ سچ مچ بہت حسین تھی۔ نکلتا ہوا قد، متناسب الاعضاء، جسم پر چست لباس، شانوں کو ڈھلکتی ہوئی گھنگریالی زلفیں جن کی رنگت سنہری تھی، حد و خال غیر معمولی، جن کے متعلق عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ناقابل بیان ہے، یعنی الفاظ میں ان کی تصویر پیش کرنا ناممکن ہے۔ خود عمران نے بھی یہی محسوس کیا کہ کچھ دیر دیکھتے رہنے کے باوجود بھی محض یادداشت کے سہارے اس کی شکل و صورت کے متعلق کچھ نہ بتا سکے گا۔ کبھی اس کا اوپری ہونٹ ایک خفیف سے خم کے ساتھ اوپر اٹھ جاتا اور کبھی ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ ناک کی جڑ سے دہانے تک بالکل ہموار ہو۔ کبھی آنکھیں خوابناک کی معلوم ہوتی اور ان سے اداسی جھانکنے لگتی، اور کبھی ایسا معلوم ہوتا جیسے جسم کی ساری قوت آنکھوں میں کھینچ آئی ہو۔ نہ جانے کیوں ان بدلتی ہوئی کیفیات کا اثر اس کے خد و خال پر بھی پڑتا تھا۔ نسائی کرداروں کے بیان میں ان کے نقوش، ان کے جسمانی خطوط اور دیگر جسمانی ساخت کے تذکروں میں بدن کی جمالیات کی واضح جھلک نظر آتی ہے۔ مرد کرداروں کے تناظر میں دیکھا جائے، ہاں فریدی والے خوش ہو لیں بھائی، مرد کرداروں کے تناظر میں دیکھا جائے تو فریدی عمران سے کہیں زیادہ باوقار اور وجیح کردار ہے۔ جو جمالیاتی ابتسام فریدی کے بیان میں ہے وہ عمران کے بیان میں محفوظ ہے۔ فریدی کی اصول پسندی، اس کی سنجیدگی، اس کی وضاحت اور اس کے افعال و اعمال صنف نازک کے لیے جمالیاتی انبساط فراہم کرتے ہیں۔ فریدی کا کردار قاری پر ایسا جمالیاتی سحرتاری کرتا ہے کہ قاری اس کیفیت سے باہر نہیں نکل پاتا، جبکہ عمران کا کردار اپنے رکھ رکھاؤ اور بے اصولی کی وجہ سے جمالیاتی اقدار پر پورا نہیں اترتا۔ عمران کا مزاج اور اس کی وضاحت قاری کے احساس جمال کو مجروح کرتی نظر آتی ہے۔ اس کا ٹیکنیکلر سوٹ پہننا، سبز ٹائی باندھنا اور گھنی مونچھوں و پھولی ہوئی ناک کا میک اپ قاری کے جمالیاتی ابتہاج کو ناآسودہ رکھتا ہے۔ ابن صفی کے ناولوں میں اساطیر کی جمالیات بھی پوشیدہ ہیں۔ ان کے 2 یا 3 ناولوں میں اساطیری حوالے کسی نہ کسی طور پر موجود ہیں۔ شاہی نقارہ میں ہم یونانی اساطیر کی کارفرمائی دیکھ سکتے ہیں، جس میں ناول کی ایک نسوانی کردار جمیلہ ایک ذہنی عارضے کے تحت خود کو یونانی ملکہ تصور کرنے لگتی ہے۔
جمیلہ کے افعال و اعمال اور اس کے مکالمے اسے کسی قدیم یونانی تہذیب کا کردار ظاہر کرتے ہیں۔ جمیلہ کے تعلق سے ابن صفی نے ایسی فضا بندی کی ہے کہ قاری خود کو مصر اور یونان کی فضاؤں میں گھومتا ہوا پاتا ہے۔ ڈاکٹر بھٹناگر کا پھیلایا ہوا خلاگ قدیم مصری اور یونانی جمالیات کو محمیز کرتا ہے۔ ابن صفی نے ناولوں کے مکالموں اور منظر نگاری کو کچھ اس طرح ترتیب دیا ہے کہ ناول کا پلاٹ یونانی اساطیر سے منسلک ہو جاتا ہے اور قاری ان اسطوری جہاز سے حظ اٹھاتا ہے۔ ایک اقتباس یہاں بھی دیکھ لیں، کاش میرا زفورس یہاں جلدی سے پہنچ جائے، مجھے اپنے باغ کے گلاب یاد آتے ہیں، مجھے معبد کی یاد بہت پڑتی ہے جہاں سنگ مرمر کی غنیم سیڑھی آسمان کی طرف اپنے بازو اٹھائے اصیل مرغوں کی قربانیاں قبول کرتی ہے، مجھے اپنے محل کے عظیم الشان دریچے یاد آتے ہیں جن پر شاداب شاموں کی سرخیاں رنگ مارا کرتی ہیں اور محل کے نیچے بہتے ہوئے دریا میں خلائی کشتیاں تیرتی ہیں، مجھے میرا زفورس بہت یاد آتا ہے جس کے بازوؤں میں فولادی مچھلیاں مچلتی تھیں، جس کے فراق سینے پر سر رکھ کر میں سب کچھ بھول جاتی تھی۔ یہ شاہی نقارہ کے اعتبار کا ادب انسان کے تجربات، مشاہدات، مطالعات، جذبات و احساسات وغیرہ کا جمالیاتی اظہار ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شعری ادب میں جمالیات بہتر طور پر مستعمل ہے، لیکن نثر میں جمالیات کے برتنے کے ضابطے ابھی تک متعین نہیں ہو سکے۔ ابن صفی بھی نثر و نظم کی اس تخلیق کو بخوبی محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے پاگل کتے میں اس نازک صورتحال کو قلم بند کیا ہے جس کی قرت سے ہم استادتی صنفی تخلیق کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ نیز ابن صفی کے لہجے کی تلخی کو بھی واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک اقتباس ہے مکالمے کا، یہ بھی ملاحظہ کریں، کیا آپ نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھی ہیں؟ نہیں جناب، یہ وہ کتاب ہے جو دنیا ادب میں تہلکہ مچا دے گی۔ چڑیا چڑے کی کہانی، نواب مشکور نے حقارت سے کہا۔ آہا، آپ سمجھے نہیں، یہ تمثیلی کہانیاں ہیں جناب، چڑیا سے مراد ہے اپنا ملک اور چڑے کو وزیر اعظم سمجھ لیجیے۔ جس طرح چڑیا چڑے کے لیے بیتاب ہے، اسی طرح وزیر اعظم ملک کی حالت سدھارنے کے لیے بے چین ہے، اور انڈے بچے ہم لوگ ہیں۔ جی ہاں، کیا بکواس ہے! ارے واہ، بکواس اس لیے ہے کہ نثر میں اگر میں نے اس خیال کو نظم کر دیا ہوتا تو مشاعرے الٹ جاتے جناب۔ عمران ہاتھ نچا کر بولا۔ ایک اچھے اور عمدہ ناول کی خوبی کیا ہو سکتی ہے؟ کہانی، پلاٹ، کردار، منظر نگاری، اسلوب۔ خیر، یہاں جاسوسی ادب کی بات ہو رہی تو سریت کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، کیا صرف اس بنا پر زمین کے بادل کو ایک اچھا ناول کہا جا سکتا ہے؟ زمین کے بادل میں سریت سے کہیں زیادہ ایڈونچر کا پہلو ہے، بلکہ زیرو لینڈ والے تمام ناول میں سریت سے ایڈونچر کا پہلو غالب ہے۔ تو کیا وہ تمام ناول عمدہ ناول نہیں کہے جائیں گے؟ کیونکہ بہرحال ہیں تو یہ جاسوسی ناول ہے، اور جاسوسی ناول میں سریت کا ہونا مشروط ہے۔ معاف کیجیے گا، درجہ بالا تمام اجزاء ناول کی شعریات و مبادیات کے ضمن میں آئیں گے، اوصاف کے ضمن میں نہیں۔ اوصاف وہیں طے ہوں گے جہاں آپ کے ذوق جمال کی تشفی ہے۔ اب زمین کے بادل پر دوبارہ آئیں۔ سریت سے زیادہ ایڈونچر ہونے کے باوجود اس ناول کا شمار ایک شاہکار میں اس لیے ہوتا ہے کہ اس ناول میں آپ کی محویت، آپ کی دلچسپی، آپ کا تجسس، نیز آپ کے جمالیاتی ابتہاج کی استعمالت اپنے عروج پر ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی میرا ختم ہو گیا ہے۔ میں انمیوٹ کر کے بہت شکریہ، بہت زبردست شاید، بہت اچھا۔ سمیرا کا بھی زبردست تھا۔ احمد سر، ایک چیز، ایک ریکویسٹ ہے، جی جی، پھر سے ہوسٹ پھر سے کریٹ کر دی کیونکہ شاید 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ کیا کریٹ کرنا؟ سوری، ہوسٹ پھر سے بنا دیجیے گا۔ یہ میرا خیال ہے یہ تو انلمیٹڈ ہے میرے پاس۔ نہیں، اصل میں آپ نے مجھے دے رکھا تھا، اس لیے اس میں ایشو ہوا۔ اچھا، پوسٹ کا، اوکے اوکے اوکے، جی جی، ٹھیک کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کریں عابد؟ جی، ایک اعظم سیکنڈ کو بس۔ جی ہاں بہتر۔ تو ماشاءاللہ شاہد بھائی نے اپنا مضمون پیش کیا ہے اور بہت ہی عمدگی سے انہوں نے تمام مضمون پڑھا اور ہم سبوں نے بڑی دلچسپی سے اس کو سنا۔ اب اگلے مضمون نگار کے طور پر ہم عزم الاخشاء کو دعوت دیتے ہیں، جن کا موضوع ہے عمران بمقابلہ فریدی۔ عزم الاخشاء کا تعلق فیصل آباد پاکستان سے ہے۔ ایم فل کا مقالہ ابن صفی کے کرداروں پر لکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ عمدہ مزاح اور انشائیہ لکھتے ہیں۔ محترم عزم الاخشاء۔
برادر شروع کریں. پہلے تو السلام علیکم تمام احباب کو، وعلیکم السلام. اور سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت بزم میں کچھ الفاظ بولنے کا موقع دیا. تو میرا آج کا موضوع تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ اس پہ گروپ میں بہت سے جھگڑے ہو چکے ہیں، امید ہے یہاں پہ نہیں ہوگا. تو موضوع ہے علی عمران بمقابلہ احمد کمال فریدی. بغیر وقت ضائع کیے میں اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. جب جب ابن صفی کے جاسوسی ناولوں کی بات ہوگی تب تک لازماً ان کے دو مشہور معروف کرداروں علی عمران اور احمد کمال فریدی کی بھی بات ہوگی. احمد کمال فریدی جاسوسی دنیا کا مرکزی کردار یا ہیرو ہے، جبکہ علی عمران فریز کا مرکزی کردار یا ہیرو. دونوں ہی اپنے اپنے انداز و اطوار اور بہادری و دلیری کے لیے مشہور. یہ ایک اصولی بات ہے کہ جب دو سلسلوں کے دو الگ الگ ہیرو ہوں گے تو ان کے مداح ان کے درمیان موازنہ کرتے رہیں گے. یہی معاملہ عمران اور فریدی کے ساتھ بھی ہوا. دونوں کے مداح اپنی اپنی جگہ دونوں کو ایک دوسرے سے برتر سمجھتے رہے. ابن صفی کے ہاں خطوں کے ذریعے فرمائشوں کا تانتا بن گیا کہ کسی ناول میں ان دونوں کرداروں کو یکجا کیا جائے، اور ابن صفی نے مداحوں کی اس خواہش کو پورا بھی کیا، مگر ان کے لیے یہ تجربہ بہت بھیانک رہا. زمین کے بادل میں، جو کہ جاسوسی ناول کا 75واں ناول تھا، ابن صفی نے فریدی، حمید اور قاسم کے ساتھ علی عمران کو بھی شامل کیا. یہ ناول بہت شاندار رہا، مگر آخر میں ابن صفی نے فریدی کو قدرے برتر دکھا دیا. ابن صفی کے اس ناول کے بعد ایک ایسی بحث کا آغاز ہوا جس کا آج تک اختتام نہ ہو سکا. ابن صفی کے قارئین کے دو طبقے بن گئے. ایک طبقہ عمران پسند کہلایا اور دوسرا طبقہ فریدی پسند بنا. اعظم آپ پیچھے جاتے ہیں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے تھوڑی سی. میں ذرا تھوڑی سی ہینڈ فری قریب کر لیتا ہوں. اب یہاں پہ امید ہے آواز بہتر ہو جائے گی. تو اس کے لیے عمرانیت اور فریدیت کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے. دنیا کے کسی اور مصنف کے دو کرداروں کے درمیان یوں نہ مقابلے کی فضا بنی اور نہ ہی ان کے مداحین کبھی ایک ہی مصنف کے دو کرداروں کا موازنہ کرتے نظر آئے. دیکھا جائے تو فریدی اور عمران قطعاً ایک دوسرے سے مختلف مزاج رکھنے والی شخصیات ہیں، لیکن دونوں کا مقصد یکساں ہے اور وہ ہے قانون کی حکمرانی. فریدی کی شخصیت سنجیدگی، وقار، رکھ رکھاؤ، متانت اور شاہانہ طرز زندگی کا مجموعہ ہے. جی ابھی آ رہی ہے آواز؟ میں تو سن پا رہا ہوں، آواز تو آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے. جی اب ٹھیک ہو. بہتر شروع کریں. دوبارہ پیراگراف سے شروع کروں گا. دیکھا جائے تو فریدی اور عمران قطعاً ایک دوسرے سے مختلف مزاج رکھنے والی شخصیات ہیں، لیکن دونوں کا مقصد یکساں ہے اور وہ ہے قانون کی حکمرانی. فریدی کی شخصیت سنجیدگی، وقار، رکھ رکھاؤ، متانت اور شاہانہ طرز زندگی کا مجموعہ ہے. فریدی خاندانی امیر ہے. والد نے ترکے میں وسیع جائیداد چھوڑی ہے جس کا مالک تنہا فریدی ہے. ایک وسیع و عریض کوٹھی یا حویلی ہے جس میں درجنوں ملازم ہیں. کئی شاندار اپنے دور کے مطابق قیمتی گاڑیاں فریدی کی ملکیت ہیں. اس کے علاوہ فریدی وسیع زمینی رقبے کا بھی مالک ہے، مگر صرف اپنی مہم جو طبیعت کی تسکین کے لیے وہ محکمہ سراغ رسانی میں معمولی انسپکٹر کی نوکری کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر مواقع ملنے کے باوجود کوئی عہدہ قبول نہیں کرتا. ایک مہم کے اختتام پر اسے اعزازی کرنل کا عہدہ ملتا ہے. فریدی اس لیے کسی سے دبتا نہیں، کئی مہمیں سرکاری حیثیت سے ہٹ کر ذاتی طور پر حل کرتا ہے. اس کی اپنی ایک بلیک فورس ہے جس کا محکمے سے کوئی تعلق نہیں ہے. صنف نازک کے حوالے سے فریدی کا دل پتھر ہے. کئی مہمات کے دوران کئی لڑکیوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر فریدی ہمیشہ ایک چٹان ثابت ہوا اور ان لڑکیوں کو فریدی سے سوائے مایوسی کے کچھ نہ حاصل ہوا. یہ فریدی ہے جو اپنے ارادوں میں مضبوط ہے اور مقصد حاصل کرنے کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے والا ہے. اب عمران پسندوں کے خوش ہونے کی باری ہے. دوسری طرف علی عمران ہے جو بالکل فریدی کا متضاد ہے. علی عمران کیا ہے یہ کوئی نہ سمجھ سکا. کسی نے اسے بھیڑ کی کھال میں چھپا بھیڑیا کہا، کسی نے عمران کو دوسرے امر یار کا نام دیا، مگر علی عمران ہی رہا. علی عمران ایک نوجوان ہے جو آکسفورڈ سے کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیے ہوئے ہے. اس کے والد سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. اس کی متلون مزاجی کی وجہ سے والد نے گھر میں داخلہ ممنوع کر رکھا ہے. عمران اپنے ایک ملازم کے ہمراہ
سلیمان کے ہمراہ ایک فلیٹ میں رہتا ہے۔ بظاہر اس کا کام دھندا پولیس کی مخبری ہے، مگر در حقیقت وہ سیکرٹ سروس کا سربراہ X2 بھی ہے۔ عمران کی حیثیت میں اس کے ماتحت اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، مگر بطور X2 عمران اپنے ماتحتوں کے سامنے نہیں آتا، مگر اس کا روب و دبدبہ اس قدر ہے کہ فون پر اس کی آواز سن کر ہی ماتحت کانپ اٹھتے ہیں۔ اس کے X2 ہونے کے راز سے محکمہ خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان، باورچی سلیمان، ایک ماتحت بلیک زیرو طاہر جو عمران کی غیر موجودگی میں X2 کا کردار نبھاتا ہے، اور عمران کی ایک دوست روشی واقف ہے۔ بظاہر علی عمران ایک احمق صورت اور لاپرواہ کھلنڈرا نوجوان نظر آتا ہے، مگر اپنی اسی معصومیت کی آڑ میں اپنا کام نکال لیتا ہے۔ عمران اپنی ضد، دھن اور ارادے کا پکا ہے، جس کام کی ٹھان لے وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ بڑے بڑے نامی گرامی مجرموں کو شکست دے چکا ہے، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ عمران اپنے مخالف مجرموں کو زج کر کے پھر شکست دیتا ہے۔ معروف مجرم کردار سنگھ ہی عمران کی اسی فطرت کی وجہ سے اسے اپنا بھتیجا کہتا ہے۔ عمران کی شخصیت بظاہر ایسی نہیں کہ اسے کوئی بھی سمجھ سکے، مگر عمران کا یہی روپ اس کے مداحین کو پسند ہے۔ ابن صفی کے لیے عمران اور فریدی بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک والد کی دو اولادیں ہوں، لیکن فریدی کو ابن صفی نے کیوں برتر پیش کیا؟ اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ عمران جاسوسی دنیا کے سلسلے میں ظاہر ہوا جو خالصتاً فریدی کی سلطنت ہے، اسی لیے ضروری تھا کہ فریدی کی برتری برقرار رہے۔ ممکن ہے بعد میں کبھی ابن صفی کا فریدی کو عمران سیریز کے کسی ناول میں لانے کا ارادہ ہو اور تب وہ عمران کو برتر دکھاتے، مگر زمین کے بادل کے بعد ملنے والے رد عمل نے ابن صفی کو ایسے کسی قدم سے باز رکھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب زمین کے بادل لکھا گیا تو وہ جاسوسی دنیا کے سلسلے کا 75واں ناول تھا، جبکہ اس وقت عمران سیریز کے فقط 28 ناول ہی منظر عام پر آئے تھے۔ یہاں پھر فطرتی تقاضا تھا کہ فریدی چونکہ زیادہ تجربہ کار ہے، اسی لیے عمران کے مقابلے میں اسے برتر رکھا جائے۔ خیر یہ سب اندازے ہیں، اصل معاملہ یا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یا پھر ابن صفی ہی جانتے تھے۔ بہرحال پہلی وجہ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہے۔ فریدی اور عمران کے اس معاملے پر جو رد عمل آیا، ابن صفی خود اسے عمران سیریز کے 29ویں ناول کے پیش رس میں یوں بیان کرتے ہیں: جاسوسی دنیا کا جوبلی نمبر زمین کے بادل پسند بھی کیا گیا اور ناپسند بھی۔ اس اختلاف کی وجہ کہانی نہیں بلکہ فریدی اور عمران ہے۔ کہانی کی دلچسپی پر حرف نہیں آیا، بس ستم یہ ہو گیا کہ بیچارہ عمران ایک موقع پر گیس پروف نہیں بن سکا تھا۔ فریدی صاحب بازی مار لے گئے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ فریدی سے دبلا پڑتا۔ یہ تو کہانی کا ایک موڑ تھا جسے اتفاقات نے جنم دیا تھا۔ ان سبوں کا تاریک وادی میں داخل ہو جانا بھی محض اتفاق تھا۔ اگر یہ اتفاق پیش نہ آتا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا؟ انہیں تاریک وادی تک پہنچانے کے لیے کم از کم 1500 صفحات کی ضرورت پیش آتی۔ پھر زیرو لینڈ کا مسئلہ تو بہت بڑا تھا۔ حالانکہ اس سے قبل بھی ابن صفی کے ذہن میں یہ خدشہ موجود تھا کہ دونوں کرداروں کو اکٹھا کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اس خدشے کا ذکر انہوں نے خون کے پیاسے کے پیش رس میں کچھ یوں کیا، لکھتے ہیں: اب ادھر کچھ ایسے خطوط آنے لگے ہیں جن میں عمران اور فریدی کے ٹکراؤ کا مطالبہ ہوتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس پر عمل نہ کر سکوں گا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو دونوں کرداروں کی مٹی پلید ہو جائے گی، اس لیے اس سلسلے میں کچھ نہ لکھیے۔ بعد ازاں مسلسل فرمائشی خطوط آنے پہ ابن صفی نے زمین کے بادل میں یہ کام کیا اور نتیجتاً دو طبقوں نے جنم لے لیا۔ ابن صفی اسے حماقت گردانتے تھے۔ اس کا ذکر گیت اور خون کے پیش رس میں یوں کرتے ہیں: ادھر بے شمار فرمائشات موصول ہو رہی ہیں کہ فریدی، عمران اور حمید کو کسی کہانی میں ایک ساتھ لایا جائے۔ یہ ایک ایسا مشورہ ہے جس پر میں کبھی عمل نہ کر سکوں گا۔ پہلے یار لوگ فرمائش کرتے ہیں، پھر اس طرح لڑتے جھگڑتے ہیں مجھ سے جیسے فریدی یا عمران سے ان کی رشتہ داری ہو۔ زمین کے بادل میں اس حماقت کا مرتکب ہو کر آئندہ کے لیے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے کہ ایسے مشوروں پر کبھی کان نہ دھروں گا، ورنہ کہیں لکھنے لکھانے سے ہی کان نہ پکڑ لوں۔ فریدی اور عمران میں سے برتر کون ہے، یہ ایک ایسی بحث ہے جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا۔ اس پر ایک صحت مندانہ بحث ہونی چاہیے، نہ کہ کسی طرف سے شدت پسندی نظر آئے۔ ہر چند کے فریدی اور عمران دو الگ الگ کردار ہیں، مگر دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ ایک حد سے زیادہ سنجیدہ ہے تو دوسرا شریر طبیعت کا مالک ہے۔ ایک اپنے دشمنوں کو روب و دبدبہ کے ذریعے مرعوب کرتا ہے تو دوسرا اپنی حماقتوں کے ذریعے دشمنوں کو زیر کرنے کا فن جانتا ہے۔ ایک اگر شیر ہے تو دوسرا سوا شیر ہے۔ اب یہ مت پوچھیے گا کہ شیر کون ہے اور سوا شیر کون ہے۔ بلا شبہ دونوں ہی عالمی شہرت یافتہ کردار ہیں۔ ابن صفی نے جب دونوں کرداروں کو تخلیق کیا تو انہوں نے یہ ہرگز نہ سوچا ہوگا
کہ ان کے پڑھنے والے کسی ایک کی برتری ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھائیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جب دونوں ہی کردار لاجواب ہیں، دونوں ہی ایک مصنف کی تخلیق ہیں، تو احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اپنی پسند قائم رکھتے ہوئے دوسرے کی پسند کا بھی احترام کیا جائے۔ ابن صفی کا جب ذکر ہوگا تب یہ ذکر عمران اور فریدی کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، ماشاء اللہ اعظم بھائی۔